عزیر بھائی، نماز کی عادت کیسے پڑھائیں؟ دیکھیے میرے بھائی، نماز کی عادت پڑھانے کا طریقہ میں آپ کو 2-3 کام بتاؤں گا، شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے، لیکن آپ کو ان 3 باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ میں آپ کو کوئی لمبا چوڑا کام نہیں بتاؤں گا، سمپل کام ہے جو ہر ایک انسان اگر کرتا ہے تو انشاءاللہ 5 وقت کا وہ نمازی بن جائے گا۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کم سے کم 40 دن نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اگر پابندی سے ہی ہم نماز پڑھ سکتے تو پھر یہ مسئلہ ہی کیوں پوچھتے کہ بھائی نماز کے عادی کیسے بنے۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی 40 دن میں کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اگر آپ 40 دن ریگولر نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بھی وقت ملے اس میں آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے مثلاً آپ فجر میں سوتے رہ گئے تو وہ تو چلو سوتے رہ گئے، لیکن ایک انسان جاگتی حالت میں بھی صحیح ہے، نماز میں جا سکتا ہے، صرف کام کا مسئلہ ہے لیکن نماز میں جا سکتا ہے، تو اس میں اس میں جو ہے نا ڈھیل نہ چھوڑے، نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ تو جو بھی وقت ملے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کام کرنا ہے کہ جو نماز چھوٹ گئی، مثلاً سونے میں چھوٹ گئی یا پھر یاد نہیں رہی نماز، تو پھر اس نماز کو آپ کو قضا پڑھنی ہے۔ یہ کام بہت ضروری ہے، یہ دھیان رکھنا۔ جب یہ 40 دن آپ ریگولر نماز پڑھیں گے تو اگر کوئی آپ کی نماز سونے میں چھوٹ گئی یا پھر بھول میں چھوٹ گئی تو پھر اس نماز کو آپ کو قضا ضرور پڑھنی ہے۔ اور یہ بات بھی دھیان رکھنا کہ جان بوجھ کے قضا نہیں کرنی۔ جو غلطی سے چھوٹ گئی یا بھول سے چھوٹ گئی یا سونے میں چھوٹ گئی اس کو پھر قضا آپ کو ضرور پڑھنی ہے، یہ 40 دن میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ریگولر جو وقت ملے اس میں نماز 40 دن تک پڑھنی ہے۔ ایک تو یہ کام۔ دوسرا کام ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، رو رو کر دعا کرنی ہے، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، مجھے نیک بنا دے، کیونکہ دعا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ دعا ضرور کرنی ہے، لازماً آپ کو کرنی ہے، تو دعا بھی اللہ سے خوب کریں۔ اور تیسرا یہ کام ہے میرے بھائی کہ آپ کو دل میں عزم کرنا ہے کہ میرا من لگے یا نہ لگے مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یعنی یہ بات، اور دیکھو یہ بات بھی دھیان رکھیں کہ چاہے نمازی ہو، یعنی 5 وقت کا اگر کوئی نمازی ہے اس کے لیے بھی اور غیر نمازی بھی، دونوں کے لیے یہ بات دھیان رکھیں کہ دونوں کو یہ چیز ہو سکتی ہے، کامن ہے کہ نماز میں من نہ لگے، کیونکہ نماز میں کبھی کبھار من نہیں لگتا۔ لیکن مسئلہ من نہ لگنے یا لگنے کا نہیں ہے، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کیونکہ نماز فرض عبادت ہے اور نماز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے یہ سوچ کر کہ من نہیں لگ رہا۔ تو یہ کام بھی آپ کو کرنا ہے کہ اگر نماز میں من لگے نہ لگے، اور شیطان، یہ دھیان رکھنا جب آپ شروع میں نماز پڑھیں گے تو شیطان آپ کو خوب بہکائے گا، یہ کہے گا کہ یار سستی آ رہی ہے، کبھی کچھ بیماری کا بہانہ ہو جائے گا، کبھی یہ کہے گا یار من نہیں کر رہا، کبھی دوستوں میں بیٹھے ہو، کبھی شادی میں گئے ہو۔ یہ بات دھیان رکھنا، چاہے شادی میں جاؤ، چاہے دوستوں میں بیٹھے ہو، چاہے من لگے یا نہ لگے، ان 40 دنوں کے اندر آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے، من لگے یا نہ لگے، یہ سوچ کر کہ یہ بھی ہمارا زندگی کا ایک اہم کام ہے۔ جیسے کھانا ایک اہم کام ہے، کھانے کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے دن میں آپ کھائیں گے ضرور، اسی طریقے سے نماز بھی آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر یہ 3 کام آپ پابندی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے، کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ میں نے بہت سمپل کام بتائے، زیادہ بڑے چوڑے نہیں بتائے۔ ان کاموں پر عمل کریں میرے بھائی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آخری بات میں یہی کہوں گا کہ یہ چیز آپ کو بعد میں بھی پیش آئے گی اور شروع میں بھی، کہ کبھی کبھار من نہیں لگتا نماز میں، تو نماز کو من لگے یا نہ لگے میرے بھائی نماز تو پڑھنی ہے، چاہے کہیں بھی جائیں، یہ بات میں ہمیشہ دھیان رکھنا، نہیں تو آپ کبھی نمازی نہیں بن پائیں گے۔ اس لیے یہ آخری بات ضرور دھیان رکھنا۔ السلام علیکم۔